اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک اساں پیدا کیتا انسان نو مٹی دے جوہر دے وچوں، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسی رکھیا اس جوہر حیات نو ایک محفوظ مقام دے اتے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسی اس جوہر حیات نو خون دا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر گوشت دی بوٹی نو اس خون نو گوشت دی بوٹی بنایا لوتھڑے نو، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اسا پیدا کیتے اس بوٹی دے وچوں ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر پہنایا انہاں ہڈیاں نو گوشت، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر روح پھوکی اساں اس نو دوسری مخلوق بنا دیتا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جڑا سب تو بہتر بنان والا ہے، بابرکت، بڑا بابرکت۔ مولانا روم دی مناجات جناب نے لکھی ہے، اور مناجات دا معنی ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ عاجزی دے نال جڑا انسان دعا کردا ہے یا دل دی گل آکھدا ہے یا پکاردا ہے اس نو مناجات آکھدے ہیں۔ جنہوں سرگوشی بھی آکھیا جاندا ہے نا، وہ اسے وچوں ہے بھی ہولی ہولی کان دے وچ گل کیتی، پتہ دوسرے نوں نہیں لگا، تو اصطلاح دے وچ مناجات اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے وچ اپنے دل دی آرزو نو اور اپنے دل دی پکار اور اپنے دل دی سوال نو دعا نو پیش کرنا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے چ خراج عقیدت ہے، عارف روم پوری مناجات ہی اسے دے اتے ہے، اور اس دے نال جڑا بیان کیتا گیا ہے اس سارا مضمون قرآن پاک دا ہے، کلہم۔ تسی اس جہان رنگ و بو دے وچ غور کرو گے تو جویں جویں غور کرتے جاؤ گے، جس چیز دے وچ تسی غور کرو گے اللہ دی ذات پاک دی بے مثل و بے مثال ثنائی دا ذکر آوے گا۔ تو آپ اتھوں شروع کرن لگے نے جی، اے مبدل کردہ خاک راہ بازار، اے مبدل عرض کردے نے اے او ذات کہ جس نے مٹی نو سونا بنایا، ایک شے جڑی تبدیل ہوندی ہے نا انہوں مبدل آکھدے نے، تو جڑی بھی چیز تبدیل ہوندی ہے اس دے واسطے تبدیل کرنے والا بھی ہے، تو فرماندے نے کہ سونے نو مٹی نو سونا کرنا
وہ تو بدل گئی، وہ تو مبدل ہے، تبدیل کرنے والا کون ہے؟ عرض کر دینے تیری ذات ہے، مبدل تو ہے۔ خاک دیگر راہ بکردہ البشر، اور دوسری مٹی نو اپنے دستے قدرت دے نال سیدنا آدم علیہ السلام دی صورت اور شکل بنا کے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اور اس دے وچ پھر روح پایا، اور روح پا کے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ جس وقت میں سیدنا آدم علیہ السلام دا وجود بنا لواں اور پھوک اس تسی اس نو سجدہ کر دینا۔ یہ تا ابتدا ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے دستے بے مثل دے نال سیدنا آدم علیہ السلام دے وجود دی تخلیق فرمائی۔ پھر بندے دی جڑی آیت کریمہ میں پیش کیتی ہے، پھر اس تو اگے سلسلہ شروع ہویا تو قرآن پاک نے انسان دی اس وجود دے ذریعے جہان دے اتے آن دے جڑے ذرائع نے انہاں دا ذکر کیتا ہے کہ رحم مادر دے اندر جوہر حیات ہے، اور اگلا شعر پاٹ پھر میں تفسیر کرنا۔ کار تو تبدیل کارے تو تبدیل آیانو عطا، عرض کرتے نے کہ تیرا کام موجودات نو تبدیل فرمانا ہے۔ ایک چیز نو وجود دیتا، پھر اس وجود دے وچ تبدیلی لیاندی، پھر اس تو ایک ہور وجود اس نو عطا کر دیتا، پھر اس تے تبدیلی لیاندی، پھر اس تے ایک ہور شکل دے دیتی، پھر وہ شکل نو پھر ایک ہور وجود تے شکل عطا کر دیتا۔ قرآن پاک چاہتا پہ میں عرض کرنا وا، اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھنے ہاں، ٹائم تھوڑا فرما دے نے تیری ذات و ذیت ذات ہے کہ جڑا موجودات نو تبدیل کر دی ہے کہ ایک وجود تو دوجا وجود، دوجا تو تیجی صورت، تیجی تو چوتھی صورت، چوتھی تو پنجویں صورت، اور ہر صورت جڑی پچھلی آدھی پہلی نالوں بہتر ہوندی ہے۔ اور دوسرا تیرا کام عطا و بخشش ہے، کرم نوازی ہے، عطا کرنا ہے۔ کار منسا واسطو نسیان و خطا، عرض کردے نے تے ساڈا کام کی ہے؟ ساڈا کام ہے حساب ہے، بھولنا ہے، بھولنا ہے، اور خطا ہے کہ اسی جدوں بھی کوئی کام کرنے ہاں تو خطا دی طرف ہی جانے ہاں، تو خطا اور صاحب یہ ساڈا ہے، اور تیرا کام موجودات نو تبدیل کرنا اور عطا و بخشش پید کرنا ہے۔ جی اس گل نو سنیا جے ایک گل دے نال دوسری، دوسری نال تیسری، یہ تے تا مضمون دی سمجھ آوے گی۔ تو آخری گل جناب نے فرمائی کار منسا واسطو نسیان و خطا، کہ ساڈا کام بھول جانا ہے اور خطا ہے، گناہ کرنا ہے، سب نسیان و مبدل صحاب نسیان مبدل کن بعلم
صبر و حلم عرض کی تسی کار من سا وستو نسیانو خطا، اور اس تو پہلے فرمایا کہ تیری ذات مبدل ہے، تبدیل کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ اسی بھول اور خطا ساڈے وچ شامل ہے، ساو نسیاں را مبدل کن با علم، بھلن نو اور صاحب نو تو اگر علم دے نال بدل دیویں تو کس دے نال بدل دیویں؟ علم دے نال۔ بندہ نہ بھول گیا مینوں نہیں علم رہا، عرض کردے نے کہ اگر اس بھولن دے وچ ایک ایسا علم آ جاوے جڑا بھولن تو بچا لوے تو تیری ذات مبدل ہے، تبدیل کرنے والی ہے، تو کرم نوازی فرماوے تو کوئی مشکل کام یہ نہیں ہے۔ من ہما حلمم مرا کن صبر و حلم، میں مجسم سر تو لے کے پیرا تک غصہ ہی غصہ ہاں، مینوں صبر تے حلم تے برد بار بنا دے، کی بنا دے؟ برد بار بنا دے جی۔ ایک خاک فرمانے نے کہ بنجر زمین تے شوری زمین نو اس شور والی زمین دے وچوں غذا پیدا فرما کے تو روٹی بنا دینا، وے کہ نانے مردہ راتو جان کو نہیں۔ فرمانے نے کہ وہ جڑی روٹی مردہ ہے جس وقت تو انسان اس نو چباندا ہے اور اس دے جسم دے نال اس مردہ روٹی دا تعلق پیدا ہوندا ہے تو فرماندے نے کہ ان دے بھی زندگی آ جاندی ہے، حیات آ جاندی ہے۔ کی آ جاندی ہے؟ حیات آ جاندی ہے۔ تو مختلف چیزاں ہیں اس نو عارف روم بیان فرمائی جاتے ہیں۔ قرآن پاک دا مضمون سنو تاکہ اس چیز دا سارے مناجات دی سمجھ آ جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی ذات پاک نصیب کرے کہ قرآن پاک دی تلاوت اور اس نوں ترجمے دے نال پڑھیا کرو، جتھے نہ سمجھ آوے تفسیر ضیاء القرآن ہے، مفتی احمد یار خان صاحب دی تفسیر نعیمی ہے، اور بھی بڑی تبیان القرآن ہے۔ اگر علمی کلام زیادہ پڑھنا دا شوق ہوئے تو جویں جویں قرآن پاک دے نال دل دا تعلق پیدا ہوندا جاوے گا، اللہ پاک دے فضل اور رحمت دے نال وہ مضمون دل دے اتے کھلدا جاوے گا اور لطف آوے گا۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑتا ہے دانے نو اور گٹھلی نو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجور دی گٹک کے اور دانہ ہے، کسی چیز دا بھی دانہ ہوئے، مثلا گندم ہے، مکئی ہے، چھولے ہیں، باجرہ ہے، جوار ہے، جنیاں بھی نباتات ہیں، برسیم ہے، سب دا۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا، گٹھلی نو بھی چیرتا ہے اور دانے نو بھی چیرتا ہے۔ حالا وہ کھجور دی گٹھلی کنی سخت ہوندی ہے، تو مالک کریم نے فرمایا کہ جس وقت تو اس نو زمین دے وچ گڈنا ہے تے انہوں بیجنا ہے
تے جیڑی وہ باہر سوئی کٹ دی انہوں کون کڈن والا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے حکم دے نالوں گٹھلی جیڑی ہے نا وہ چریندی ہے، ورنہ اور دانا جڑا اپنا سوئی کٹدا ہے وہ بھی، یہ تو تسی سمجھ گئے جی۔ پھر اس تو اگے چلو کہ جس وقت وہ گٹھلی نے چر گئی تو اس نے اپنے سوئی باہر لے آندی، پھر اس تو بعد وہ جیڑی گٹک ہے وہ جیڑی سوئی ہے وہ جس شے دی گٹھلی ہے وہ شکل اختیار کر دی ہے، پودا بڑھن لگ پیا۔ کی بنن لگ پیا؟ پہلے نرم و نازک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتر کڈن لگ پیا ہے، وہ کھجور دی صورت دے وچ، پودے دی صورت دے وچ۔ اگر وہ چھولے ہیں تو چھولے دی صورت دے جو جڑا سوئی کڈی ہے وہ شکل تبدیل کرن لگ پئی، پھر شکل اس طرح تبدیل کرن لگ پئی کہ اندے پتر بنن لگ پئے، اندیاں ٹہنیاں بنن لگ پئیاں، اور جیڑی شاید وہ بی سی پھر اوہیو انہوں بور لگن لگ پیا، بور تو بعد پھر اندہ وہ ڈڈا بن گیا، ڈڈے تو بعد پھر اوہیو اندے وچوں بی پین لگ پیا، پھر بی پین تو بعد اوہیو ہی اناج دی صورت بن گئی۔ تو یہ ساری جڑی تبدیلی آندی پئی ہے ایک گٹک دے وچ اور ایک پودے دے وچ، اس نو کون ہے؟ عارف روح فرما دے نے ایک کوئی ذات ہے جڑا اس نو تبدیل کرنے والی ہے، اور کوئی نہیں۔ ہر لحظہ نواں وجود دیندی پئی ہے، ہر نویں وجود تو بعد اس دی قیمت گھٹ دی نہیں پئی، ہور ود دی جاندی ہے، اور ود دی جاندی ہے۔ ایتھے روٹی دا مسئلہ بیان کیتا نا مولانا روح جناب فرما دے نے کہ کنک ہے نا تو کنک دی قیمت ہو رہے، جس وقت تو کنک آٹے چ تبدیل ہوندی ہے تو پھر آٹے دی قیمت ہو رہی، آٹے تو بعد جس وقت تو روٹی دی صورت اختیار کر دی ہے تو پھر ان دی قیمت ہو رہی۔ تو ہر تبدیلی تو بعد اس دے وچ خسارہ نہیں آندا، ان دے وچ کی آندا جاندا ہے؟ وعدہ آندا جاندا ہے۔ مولانا روم نے صحابہ اکرام دی اور مومن دی تبدیلی تے ایک مثال دیتی ہے، جناب فرما دے نے کہ جنہ تو عاجز ہوئے گا اور جنہ تو چتھیویں گا تیری قیمت گھٹنی نہیں، تیری قیمت ودی جانی، کی جانی ہے؟ تیری قیمت ودی جانی۔ حالانکہ آٹا کنک دی شکل بدلی تے آٹا بنیا، آٹے دی شکل بنی تے روٹی بنی، روٹی جس وقت تو انسان دے منہ دے وچ گئی تے پھر ان دی قیمت، تے جس لئے انسان دی زندگی دے نال اس دا تعلق ہویا تے پھر ہور اس تو قیمت۔ تو فرما دینے کہ موتی ہے تو اس دی قیمت ہو رہے، اگر کھرلے چ پا کے تو اس نو سرمے دی قیمت سرما بنا دیتا جاوے یا دوائی دی جز بن جاوے تو پھر ان دی وہ موتی دی قیمت نہیں، اس دی قیمت بدل گئی، سرمے دی قیمت بھی بدل گئی۔ تو جنی دفعہ بھی تبدیلی آوے گی تو جیڑی شاید تبدیل ہوئے گی جس وجود چاہے گی پہلی نالوں اس دی قیمت زیادہ ہوئے گی۔ تو مالک کریم نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک خدا دی ذات ہے جیڑا گٹھلی نو پھاڑن والا ہے اور گٹھلی نو اور دانے نو پھاڑن والا ہے، یخرج الحی من المیت، وہی خدا دی ذات ہے جیڑا زندہ نو مردہ دے کولو اور مردے دے کولو زندہ نو کڈن والا ہے۔ مرغی دے وچوں کی پیدا کیتا؟ آنڈا پیدا کیتا۔ انسان دے وچوں او جوہر حیات دے وچوں انسان دی تخلیق فرمائی، ان دے دو معنی نے، مخرج المیت من الحیت، یا نیک دے وچوں بد تے بد دے وچوں نیک، سمجھتے پا جانا؟ کافر نو مردہ آکھیا گیا ہے، مومن نو مردہ نہیں آکھیا گیا، سمجھتے پا جانا؟ مخرج تو نیک دے وچوں بد تے بد دے وچوں، یا مردہ زندہ دے وچوں جوہر حیات دے وچوں انسان، یا مرغی زندہ ہے تو ان دے وچوں آنڈا مردہ کڈیا گیا، پھر آنڈے دے وچوں پھر بچہ زندہ کڈیا گیا۔ تو ساری صنائی مالک کریم دی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ فانا توفکون، اے ہے اللہ پاس تسی کس دی طرف بھجے جاندے جے؟ فرمایا غور و فکر کرو کہ خدا دی ذات کی ہے
ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾ, ਗੁਠਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜੂਰ ਔਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮੁল্লাহ ਫਅੰਨਾ ਤੁਫਕੂਨ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ اگے فرمایا اعوذ باللہ فالق الاصباح ہے، وہ جڑا کٹدا صبح نو رات دے کولوں، رات سی پھر صبح ہو گئی، رات دے وچوں صبح نو کٹدا ہے۔ وجعل لیلا ساکنن، اور بنایا اس نے رات نو آرام دے واسطے، کس واسطے بنایا ہے؟ آرام دے واسطے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا سورج اور چاند نو حساب دے واسطے، دن تے رات اینے گھنٹے گزر گئے نے، ہن رات ہے، ہن دن ہے، ہن مہینہ ختم ہو گیا، ہفتہ مک گیا ہے، یہ سارا حساب کتاب سورج چاند انہاں دی تبدیلی تے رات دن دے نال پیدا ہویا۔ ذالک تقدیر العظیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہے سانو زبردست نے جڑا سب کچھ جانن والا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تواڈے واسطے ستاریاں نو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو اس دے نال خشکی اور سمندراں دے ہنیریاں دے وچوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ستاریاں نو بنایا ہے۔ جڑے بحری جہاز دے وچ ڈرائیور نے انہاں کولوں پوچھا جے، وہ جس وقت چلاندے نے تو انہاں ستاریاں دے ذریعے انہاں دے کول اللہ ویکھ کے تے پھر وہ جہاز نو اگے لے جاندے نے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایویں پیدا نہیں کیتے چاند تے ستارہ تے سورج جڑا صرف یہی ویکھدے رات دن، انے فوائد نے کہ تسی سوچ بھی نہیں سکدے، تہاڈی سمجھ چ نہیں آ سکدی۔ غور و فکر کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفاں ہیں اس ذات دے واسطے۔ تو اس میں ذات اللہ ہے، اور لفظ اس میں ذات جڑا اللہ استمانہ کی ہے، فرماندے نے اعوذ باللہ ہوا عالم لذات واجب الوجود مستجمل جمیع صفات الکمال، کہ اے علم ہے اس ذات دا جڑی جامع ہے ساری صفات کمال دا، کہ اے علم ہے لذات واجب الوجود، اس ذات دے واسطے جڑا واجب الوجود ہے۔ واجب کس نوں آکھدے نے؟ واجب آکھدے نے کہ جس دا ہونا ضروری ہوئے، تو واجب الوجود جس دا وجود ضروری ہے۔ یہ علم کس دا؟ اس ذات دا جڑا واجب الوجود ہے ایک۔ دوسرا مستجمل جمیع صفات الکمال، تمام صفات کمال نو جمع رکھن والا ہے، سب صفات کمال دا مالک ہے، سب صفات کمال دا کی ہے وہ مالک ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں ہیں اس ذات دے واسطے جڑا واجب الوجود ہے اور مستجمع جمیع صفات الکمال، ساریاں صفات کمال دا جامع ہے۔ فرمایا رب العالمین، کہ جڑا پالن والا ہے سارے جہاناں دا، سارے تو عالمین جمع عالم دی ہے، عالم اس میں اللہ دا سیگا ہے، اس دا معنی ہے عالم دا کی معنی ہے ما یعلم بلسانہ، کہ جس دے نال بنان والے نو پہچانیا جاندہ ہے، جس دے نال بنان والے نو پہچانیا جاندہ ہے۔ ایک عالم ان دا معنی جانن والا ہے، ایوے زبر لام دے اتے عالم، رب العالمین عالم دی جمع ہے، اور اس میں کہ جس دے نال بنان والے نو پہچانیا جاندہ ہے، جس دے نال بنان والے نو، میں جنہا ان عرض پہ کرنا ایو مضمون ہے۔ تو جس دے نال بنان والے نو پہچانیا جاوے، تو جنہ انہاں چیزاں دا علم زیادہ ہوندہ جاوے گا توحید پکی ہوندی جاوے گی۔ توحید کی ہوندی جاوے گی؟ سمجھ آئی چکے؟ جنہ غور و فکر ودے گا اوہاں اللہ دی ذات پاک دے نال یقین کامل ودے گا، یقین کامل ودے گا۔ تو اے مضمون اس واسطے مالک کریم بیان فرمادا ہے، آندہ پیا قرآن پاک جگہ جگہ تے اتے آندہ، تسی پڑھو گے
تلاوت کرو گے، غور و فکر کرو گے تو یہ اخیر اس دی اتھے آ کے مکدی ہوندی ہے کہ یہ آیتاں ہیں، یہ نشانیاں نے انہاں دے واسطے جڑے صاحب علم نے، عقل والے نے، دانا نے، صاحب یہ انہاں دے واسطے نشانیاں نے ذکر کیتا گیا۔ سمجھ لگی نا؟ تو اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے وچ تدبر اور غور و فکر کرن دے نال شرک لازم نہیں آندا، بندہ ہور زیادہ توحید دے نال پختہ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے فرما دیں ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشاں، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے۔ تو فرمایا گیا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون کہ بے شک اسا کھولتے بیان کر دیتا ہے دلائل نو انہاں لوگاں دے واسطے جڑے علم رکھ دے نے۔ فرمایا کہ جڑے علم رکھ دے نے انہاں واسطے انہاں تمام چیزاں نو اسا دلائل نو کھول کے بیان۔ تو یہ تمام چیزاں جڑیاں نے خدا دی ذات پاک دے وجود دے اتے دلیل ہے۔ کی ہے نے وہ نباتات ہون تاں، جمادات ہون تاں، حیوانات ہون تاں، انسان ہوئے تاں، جن ہوئے تاں، سمندر ہون تاں، دریا ہون تاں، انہاں دے وچ جڑی مخلوق موجود ہے وہ تاں۔ تو ایک ہر شے جڑی ہے خدا دی ذات پاک دے وجود دے اتے کی ہے؟ دلیل ہے۔ اور جنہ تسی اس دے وچ غور و فکر کردے جاؤے گے خدا دی ذات پاک دے نال یقین کامل ہوندا جاوے گا۔ کی ہوندا جاوے گا؟ یقین کامل ہوندا جاوے گا۔ جی فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیتا ہے تانوں ایک جان دے وچوں، ایک جان دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے، پھر تھوڑے واسطے اس نے ٹھہرن دی جگہ بنائی ہے رحم مادر۔ فرمایا مستودع اور امانت رکھی جان دی جگہ بنائی ہے۔ انسان دی پشت دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ودیت کیتی ہوئی ہے، وہ امانت رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون بے شک ہسا تفصیل دے نال بیان کر دیتی ہیں دلیلاں انہاں لاگاں دے واسطے جڑے حقیقت نو سمجھ دینے ہیں۔ فرما دے نے جڑے حقیقت نو سمجھ دینے او اس نو غور و فکر تو وہ نہ جڑا ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشاں، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے۔ علامہ صاحب نے اس دے اتے فرمایا ہے یہ کائنات چھپا نہیں سکتی ضمیر اپنا، کیا جہان جڑا ہے اپنے دل دی گل نوں لکا نہیں سکتا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی، کہ ہر ذرے دے وچ ایک ذوق پایا جاندہ ہے کہ میں زہر ہو جاؤں، میں کی ہو جاواں؟ جے میں عرض کیتی نا کہ بی دے وچ سارا کچھ ہے نظر نہیں آندا، باجرے دے دانے دے وچ ہی باجرے دا سٹا بھی ہے تے وچے اس دی وہ ساری شاخ بھی ہے، لیکن وہ کندے سمایا ایک دانے دے وچ ہے باجرے دے وچ، دانے دے وچ سارا کچھ ہے۔ دانا نظر آندا ہے تو وہ نظر جس وقت انہوں زمین دے سپرد کیتا مالک نے فرمایا کر انہوں زمین دے سپرد، پھر مالک دے حکم دے نالیوں دے چو وال نکلیا تے پھر وہ درخت بھی وہ سٹا بھی بنیا تے وہ پودا بھی بنیا، اور اپنے وقت تے آ کے پھر وہ سکیا بھی تے اوہیو دودھا جڑا ہے پھر وہ باجرے دی صورت ہے تسا گایا بھی تے وہ آ بھی گیا ہے۔ سمجھتے پائے جے کہ نا؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہی ذات ہے جس نے اتاریا بدل دے وچوں پانی۔ فرمایا کہ بارش جڑی ہے کو اپنے آپ اتفاقی نہیں ہوندی، اس نو اتارن والا میری ذات ہے۔ کی ہے؟ میری، نہ بخارات دا رولا ہے نہ کسی اور چیز دا رولا ہے، سارا کچھ کدھروں آندا ہے؟ رومی آندے پینے اگے آندے پینے، فرما دے پینے کہ اگر واسطہ دی طرف جاویں گا سبب دی طرف جاویں گا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ فرما دے نے جنہیں واسطے وچ گھٹ کریں گا سدھا راہ کریں گا مسبب الاسباب دا چھتی اپڑ جائیں گا، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اسے دی ذات دی عطا و بخشش ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہی ذات ہے جس نے اتاریا بدل وچوں پانی،
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر کڈیاں اس دے ذریعے اگن والی ہر شے نو۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اگن والی ہر شے نو میں ان دے ذریعے کڈیا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر کڈیاں اساں اس دے چوں ہریاں ہریاں شاخاں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس دے چوں اسی ہریاں ہریاں شاخاں کڈیاں۔ نخرج منہ حبًا متراکبا، اور کڈے اس دے وچوں خوشے دانہ، ایک دانہ دوسرے دے اتے چڑھیا ہویا ہے۔ انہوں پھر اسا کی کیتا، ایک دانہ دوسرے دے اتے دانہ، انار نو ویکھ لو، مکئی نو ویکھ لو، ای جڑے ہوئے نے نال، جڑے ہوئے نے تے قطار ہے، جس زاویے دے نال ایک لکیر جاندی پئی ہے اسے دے نال دوسری پئی جاندی، اور جسلے سک جاوے تے پھر انہوں جسلے مروڑو گے تے پھر انہیں مڑیچنا نہیں تو انہیں نکلنا نہیں۔ تے انار دے دانے تسی ویکھو، عقل حیران ہو جاندی انسان دی، ذوق سلیم ہوئے تو انسان نو وجد آ جاندا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دانے دے نال دانہ ہے اور اس دے کوئی فرق نہیں محسوس ہوندا قط، اس دے اتے نرم و نازک ایک پردہ دیتا ہویا ہے، پھر اس دے اتے پھر دانے نے، پھر دانیاں نو برویا ہویا ہے، سمجھ گئے جے کہ نا؟ تو یہ تمام شکلاں، تمام صورتاں، رومی فرما دے نے تیری ذات مبدل ہے، تو تبدیل کرنے والا ہے، ہر چیز جڑی تبدیلی پہ آندی تیرے حکم دے تابع ہو کے پہ آندی ہے، ہر وجود جڑا نواں ملدا پیا تیرے فضل تے کرم دی گواہی پیا دیندا ہے، اور ہر شے تیرے وجود دے تے دلیل بن کے پہ آندی ہے۔ جی فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّةٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٍ، فرمایا کڈے کھجور دے چو اس دے گچھے، کھجور دے چو کی کڈے اس دے گچھے، پہلے ان دی شکل جڑی وہ کھجور دی نہیں ہوندی، بڑی نرم و نازک جی وہ شاخ دی صورت دے وچ انہوں لنگ دے نے۔ کنوانن دانیاتن، گچھے جڑے جھکے ہوئے نے، اللہ پاک نے فرمایا کھجور دے ویکھے جے نا گچھے تھلے لٹکے ہوندے نے کیوں تانوں جاندے پہ ہوندے تھلے لٹکے نے، کی پہ آندا قرآن پاک، ہر شے جڑی بیان کردا پیا نال مشاہدہ کرواندا اللہ دی ذات پاک، ویکھ لے تاکہ تینوں یقین آ جاوے کہ ہر شے جڑی ہے میرے وجود دے اتے دلیل ہے، تے تینوں بھی یقین آ جاوے کہ کلام اللہ نے جو بیان کیتا ہے حضور دے قلب اطہر اتے جڑا کلام اتریا ہے، اے مشاہدہ ہے، یہ گل نہیں ہے گی سنی سنائی ہے گی، ادھروں پڑھ تے ادھروں ویکھ تے تینوں یقین ہوئے کہ جو فرمایا گیا اوویں ہی ہے یا کسی اور طرح ہے، اکھاں دے سامنے ویکھ تے نظارہ کر تو۔ فرمایا وَجَنَّةٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوراں دے باغ، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار دے، فرمایا مشتبہن وغیرہ متشابہ، شکل و ذائقہ دے وچ ایک جیسے اور بعض الگ الگ، بدانے دا چسکا بجانے دا ذائقہ ہو رہے، کندھاری انار دا ہو رہے، چٹنی والے انار دا ہو رہے، ہے ناری ہے کی ہے انار ہی ہے، تینے نہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انار بعض شکل و ذائقہ دے ایک طرح دے نے، بعض الگ نے، بعض الگ الگ نے۔ انظروا الی ثمرہ، اور دیکھو ہر درخت دے پھل دی طرف، اذا اسمرا، کہ جدوں وہ پھلدار ہوئے، وینہی، اور اس دے پکن نو ویکھو، جدوں پھل لگن لگا ادوں بھی نظارہ کرو، جس ویلے وہ پکدا ہے تو اندے شرینی پیدا ہوندی ادوں بھی ویکھو۔ اللہ پاک نے پھر اکھاں کھول، علامہ آخدا ہے یہ کائنات چھپا نہیں سکتی ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی۔ فرما دینے کہ تیرے ویکھن والی اکھ دے وچ لذت اور ذوق ہونی چاہیے، اگر شوق اور محبت دے نال اللہ دی ذات پاک دی مصنوعات دے اتے، اس دی تخلیق دے اتے غور کریں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی، اکھ دن اگر شوق دی اکھ لگے تو فرما دینے کہ پھر تینوں کاروبار جہاں ایویں نظر نہ آوے گا، پھر تینوں کسے پاسے لے جاوے گا، تینوں تیری منزل دے قریب کر دے گا۔ کی کرے گا؟ تیری منزل دے قریب کرے گا۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک نشانیاں نے
اس ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਕਾਮਲਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। اللہ پاک نو بدی السماوات والارض فرمایا کہ وہ موجد ہے آسمانہ اور زمین دا، اور بدی موجد اس نو آکھدے نے، مبدے اس نو آکھدے نے کہ جڑا شے نو وجود دیندا ہے بغیر مثال تو، بغیر زمین بنی ہے تو اللہ دی ذات پاک کہندا موجد ہے، مبدے ہے، کدھروں ویکھ کے زمین، آسمان بنایا کسی تو ویکھ کے، نباتات بنائے نے ویکھ کے، انسان بنایا ویکھ کے، تو مبدع ہے۔ وہ ہر شے نو وجود دیندا ہے لیکن بغیر ویکھیاں پر، ان دی پہلی مثال ہر شے نو وجود تے ہر شے دی شکل وہ آپ عطا کردا ہے اس نو، اور جو کچھ اس دے وچ ہے وہ بھی خود ہی عطا و بخشش کردا ہے۔ جی تو فرمایا کہ ہاں جی پگا پڑھ گل سفر سے دل پیدا کنی گل سے گل سے گل صفوت سے دل پیدا بخشی روشنی فرمانے نے شکر از نئے میوہ از چوباوری، کھنڈ شکر گڑ یہ گنے وچوں پیدا فرمانا ہے۔ کندے چوں پیدا کرنا ہے؟ گنے دے وچوں۔ مولانا روم فرماندے نے کہ عروج اور زوال دا تو ایک معنی سمجھنا ہے کہ ایک چیز نو بلند ہوندی جاندی ہے تو اندے چ عروج آندا جاندا ہے۔ تو فرماندے نے کہ واو رولا ہے نا تو اوتا نو ہو جاندا ہے۔ تو فرماندے نے کہ واو رولے نو مٹی تینوں نظر آندی ہے بھی اوتا نو جاندی پئی ہے، ہوا نظر نہیں آندی۔ ہوا فرماندے نے کہ مٹی نو نہ ویکھ کہ ہوا نو ویکھ، کس نو ویکھ کہ ہوا نو ویکھ جڑا انہوں۔ اسی طرح کہ جڑا عروج ہے نا کہ تبدیلی پہ آندی ہے، فرماندے نے تبدیلی شکل و صورت نہیں تیری بدلنی، کہ جویں گنے دے وچ کہ مٹھاس پیدا پئی ہوندی ہے نا، نویں تبدیلی پہ آندی، کسی نے نہیں پتہ لگدا پیا، سمجھتے پائے؟ تو پہلے گنے دی ٹوٹی لاندے نے تے پھر وہ پھوٹ کر دی پھٹدی ہے، ایستا ایستا وہ
گنا پھر ٹوٹیاں بعد آہستہ آہستہ بندیاں نے، پھر وہ بندیاں ایک کو گنے دی جڑی ٹوٹی لانے اندر چو ایک بوٹا ایڈا بنتا ہے، اور اس دے وچوں پھر کنے وہ گنے ادا جاندے نے۔ تو عرض کرتے ہیں شکر ازنائم کہ جڑے مٹھاس ہے، میٹھا ہے، گڑ ہے، شکر ہے، کھنڈ ہے، کندے چوں ہے؟ کماد گنے دے وچوں۔ میوہ چو باوری جنہیں پھل نے وہ درخت دیاں ٹاہنیاں دے وچوں پئیاں نکلدے نے۔ فرماتے ہیں کندہ کام ہے؟ تیری ذات دا کام ہے، تیری ذات دا کام، سمجھے نا؟ ایٹومیٹک نہیں کہ آپے بندی پئی۔ اگر اینو آکھو کہندے شاخ دے وچ کمال ہے تو شاخ بھی تو کسی دی تبدیل بڑھائی ہوئی ہے نا، وہ بھی کتنے عدم دے وچوں ایویں آئی ہے، انہوں بھی تو اسے ہی بنایا ہے نا، سمجھتے پائے جے نا کہ کسی اور نے بنایا ہے۔ کوئی چیز عدم دے وچوں وجود وچ نہیں آ سکتی اللہ دی ذات پاک دے وجود دیتے تو بغیر۔ مولانا روم فرماتے ہیں قابلی گر شرط فعل حق بدے ہیچ معدوم بہستی نام دے۔ اگر قابل ہونا اللہ دی عطا دی شرط ہوئے آ تو کوئی چیز جڑی عدم دے وچوں وجود وچ نہ آوے آ، جڑی شے وی نہ ہون وچوں ہون وچ آئیے وہ اللہ دے فضل دے نال آئیے، اللہ دے فضل دے نال۔ فرماتے ہیں گل دے گل سفز دے دل پیدا کو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھول جڑا ہے مٹی دے وچوں پیدا کر دینا ہے، کی کر دینا ہے کہ شاخ زمین دے وچوں گئی نا، لکڑ جن دی آپاں قلم لائیے وہ گلاب دی ہوئے موتیے دی ہوئے جن دی بھی ہے، پھر اس دے وچوں ٹانی دی صورت وچ اس پودے دی صورت وچ آئی، پھر اس دے اتے پھل لگیا۔ تو فرماندے نے گل دے گل مٹی دے وچوں پھل پیدا کر دینا ہے۔ اگلی گل سفز دے دل پیدا کو نہیں، کہ دل دے وچ اخلاص پیدا کر دینا۔ کی کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کر دینا۔ دل دے وچ کی پیدا کر دینا ہے؟ کائنات دی ہر شے تو دل نو آزاد فرما دینا ہے۔ کسی چیز دا حسن تیرے اس دے دل دے اتے اثر نہیں کر سکتا، اگر کردا ہے تو خدا دی ذات دا فضل کردا ہے۔ کسی چیز دی طلب انہوں باقی نہیں رہندی کہ کائنات دی حسین تو حسین چیزاں دے واسطے میں اپنے وقت نو ضائع کراں، وہ آندے نہیں کہ ہر لحظہ اور ہر سا میرا اللہ دی ذات پاک دی رضا واسطے وقف ہوئے۔ تو فرماتے ہیں یہ جڑی چیز تو عطا کرنا ہے دل دے وچ تیرا فضل ہے، کہ دل دے وچ کی کرنا ہے؟ اخلاص نو پیدا کرنا ہے۔ پیا بخشی ضیاء اور روشنی، چربی نو نور تے روشنی عطا کر دینا ہے۔ اکھ چربی ہے نا جی، تو فرماتے ہیں کہ چربی دے وچ کی کر دینا ہے؟ نور پیدا کر دینا ہے۔ اکھ ویکھن لگ پیندی ہے، کان سنن لگ دینے، یہ سارے جڑے علیحدہ علیحدہ کام نے کی سنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، کہ اسی تانوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں گے زمین و آسمان دے وچ بھی اور خود تواڈے اپنے وجوداں دے وچ بھی۔ اپنے غور و فکر کرو گے، جویں جویں غور و فکر کرتے جاؤ گے اویں اویں منزل قریب آندی جاوے گی۔ الحمدللہ رب العالمین کہ حمد ہے اس ذات دے واسطے جڑا واجب الوجود ہے اور مستجمع سارے صفات کمال دا جامع ہے اور پالن ہار ہے۔ رب آکھدے نے پالن ہار نو، پالن ہار ہے کس دا؟ ساریاں جہاناں دا، اور سارے جہان عالمین جمع عالم دی ہے کہ جس دے نال کائنات نو پہچانیا جاندہ ہے۔ تو کی مطلب نکلیا کہ کائنات دا ذرہ ذرہ خدا دے وجود دے اتے دلیل ہے، اور جنہ اس دے دلائل دا علم زیادہ ہوئے گا خدا دے وجود دے نال یقین کامل ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ وجود ہاں جی اگے پڑھو جناب۔ ہاں جی دیدہ دل را بگردوں بنگریز دیدائے دل کو بگردوں بنگریز
دمے مینا کرے دیدہ دل کو بگردوں بنگریس جس دل دی اکھ نے آسمانہ نو ویکھیا ہے. وہ جو میں عرض پہ کرتا سن کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی. اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کہ اللہ پاک انہوں نے ہنیریاں وچوں کڈ کے چانن دی طرف لے جاندا ہے. کی جاندا ہے؟ چانن دی طرف لے جاندا ہے. اے تمام مخلوق دا ذرہ ذرہ ان دے واسطے حجاب نہیں بندا بلکہ اس دے واسطے اپنے محبوب دے قرب دا ذریعہ بن جاندا ہے. کی کردا ہے؟ جس نو آکھدے نے کہ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری. اشکال مختلف کے مشاہدہ می شوند یک فرد واحد است بشکل برنگے جدا جدا. اشکال مختلف کے مشاہدہ می شوند ایک مختلف شکلاں جڑیاں سانو نظر پہ آدیاں نے. یک فرد واحد دست برنگے جدا جدا ایک ذات دا کمال ہے جڑے مختلف رنگاں نو تخلیق پیا کردا ہے. یک فرد واحد دست برنگے جدا جدا. تو فرمایا دیدہ دل کو بگردوں بنگریس جس دل دی اکھ نے آسمانہ نو ویکھیا ہے عالم بالا نو ویکھیا ہے. دیدہ کانجا ہر دمے مینا گریس اس نے کہ ویکھیا ہے کہ ہر وقت اکھے اتھے سنائی پہ ہوندی ہے کہ نویاں نویاں چیزاں بن کے آندیاں پئیاں. عارف روم فرماندے نے اللہ دی ذات پاک دا کارخانہ جڑا ہے وہ عدم دا کارخانہ. ہر شے دے واسطے ایک را مٹیریل دی ضرورت ہے نا بھی فلانی شے بنی ہوندی چاہ چاہیدہ آ چیز آ چاہیدہ. فرماندے نے اللہ دی ذات پاک دا کارخانہ جڑا ہے وہ عدم دا کارخانہ ہے. وہ نہ ہون دے وچوں ہر شے لے آندا ہے. حکم ہوندا ہے ہر شے آ جاندی. سمجھ آئی؟ جس شکل حکم ہوندا اسی شکل وہ آ جاندی ہے. اتھے کوئی کارخانے چ را مٹیریل عدم دے وچ وجود چاہن والا وہ کارخانہ ہے. جی قلب آیانس تو اکثیر محیط قلب آیا تن بے مخی جس دے دل دی اکھ نے اکھے آسمانہ دی سنائی نو ویکھیا عالم بالا نو اتھے کی انہیں ویکھیا کہ انہیں آکھیا قلب عیان ہے چیزاں دی تبدیلی پہ ہوندی ہے وہ اکثیر محیط اور عالمگیر اکثیر ہے. اکثیر آکھدے نے نا جی یہ تانبے نو سونا بنا دیندی ہے لا دین نا تو آندے نے تانبا کی بن گیا ہے. فرما دین ایتلاف خرقہ تن بے محیط جسم دے ٹکڑیاں نو بغیر دھاگے تو سیتا پہ جاندا ہے. کی پہ جاندا ہے؟ فرما دین کہ وجود سارے دا سارا ہے تے اتے اس تے کی ہے ماس ہے کدرے تانوں سیپیا نظر آندا پیا ہے بھی دھاگا اندے لگا ہویا فلانی جگہ تے. فرماندے نے کہ اس نے کی ویکھیا ہے کہ وہ اکثیر ایسی ہے ایتلاف تن خرقہ تن بے محیط جسم دے چیتھڑیاں نو ان دے لوتھڑیاں نو ہڈیاں نو جوڑاں نو انہاں دے اتے ماس چڑھایا گیا ہے لیکن دھاگا کدھرے بھی استعمال نہیں ہویا. دھاگا کدھرے بھی استعمال نہیں ہویا. جی ہم چنیتا 100,000 ہستی ہاں ہم چنیتا ہزار
بعد یک دیگر دوم بے ابتدا فرماندے نے ہم چنین تا 100,000 ہستے ہا اس طرح لاکھاں وجودہ تک بعد یک دیگر دوم بے ابتدا ایک دوسرے تو بعد دوسرا پہلے دے نالوں بہتر آندا پیا ہے پہلے دے نالوں کی پہ آندا ہے بہتر پہ آندا ہے تو اسی طرح جیڑا انسان دے دل دی محبت ہے اللہ دی ذات پاک دے نال جس وقت خدا دی ذات پاک ایک سنوں ذوق عبادت نصیب فرماوے اپنا اخلاص و محبت نصیب فرماوے اور اللہ دی ذات پاک دی عبادت صرف اس دی رضا دے واسطے نصیب فرماوے اخلاص فرماندے نے ہر حالت تیری پہلے نالوں دوسری بہتر دوسری نالوں تیسری بہتر تیسری نالوں چوتھی بہتر تے اہدنا الصراط المستقیم ہے یہ چیز رکن والی نہیں نہ جیندیاں نہ قبر دے وچ نہ معاشر دے وچ نہ جنت دے وچ ہر جگہ دے اتے اہدنا الصراط المستقیم ہے اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرما